الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم و مکرم برادران اسلام، پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے اور رمضان المبارک کی راتوں کی اہم سنت تراویح کی نماز ہے۔ حدیث میں ہے کہ جو آدمی ایمان اور اخلاص کے ساتھ تراویح کی نماز پڑھے، رمضان کی راتوں میں عبادت کرے تو ان کا گزشتہ گناہ سب معاف کر دیا جاتا ہے اور وہ گناہوں سے بالکل پاک صاف ہو جاتا ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عطا کیا ہوا ایک بہت بڑا انعام اور بہت بڑی نعمت ہے۔ ویسے تو رمضان کی تمام راتیں بہت قیمتی ہیں، لیکن ان میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے، جس کو شب قدر کہتے ہیں، اور یہ رمضان المبارک ہی کی کوئی رات ہے۔ کون سی رات ہے یہ اللہ نے متعین نہیں فرمایا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے متعین کر کے نہیں بتایا۔ یہ ہو سکتا ہے آج کی ہی رات ہو سکتا ہے گزر چکی ہو سکتا ہے آئندہ آئے، لیکن زیادہ احتمال اور امکان اور امید آخری عشرہ کی راتیں ہیں، اور آخری عشرہ میں بھی بے جوڑ راتیں، یعنی 21، 23، 25، 27، 29 کی راتیں، یہ زیادہ امیدوار راتیں ہیں، اور ان میں بھی 27 کے بارے میں زیادہ امید ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ قیمتی رات اسی مہینہ کی کوئی رات بنائی ہے۔ تو اللہ جو یہ راتیں ہمیں عطا فرمائے ہیں، یہ اللہ اپنے قرب کے لیے عطا فرمائے ہیں، اپنی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کے لیے عطا کی ہے۔ یہ گویا کہ اللہ کا ایک بہت بڑا اس امت محمدیہ کے لیے آفر ہے۔ جیسا کہ اس زمانے میں ہر کمپنی آفر نکالتی ہے، موبائل میں بہت مرتبہ آفر بتاتا آ جاتا ہے کہ اتنا کا جو ہے آپ بیلنس بھریں گے تو اتنا ملے گا، اتنے مہینوں تک فری رہے گا۔ تو اللہ نے ایسا آفر دیا ہے کہ دنیا کی کوئی کمپنی آج تک نہ دیا نہ دے سکتا ہے، کہ ایک رات میں عبادت کرنے کی وجہ سے 1000 مہینے یعنی 83 سال سے زیادہ عبادت کا ایک رات میں ثواب ملتا ہے۔ اگر 10 راتیں کسی خوش نصیب کو مل جائے، گویا کہ ان کو 10 عمر مل گئی عبادت کے لیے۔ تو اللہ پاک، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ قیمتی رات اسی مہینے میں رکھی ہے۔ اس لیے ہمارے آقا و مولا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس قیمتی رات کی تلاش میں بسا اوقات پورا رمضان اعتکاف کیے ہیں۔ آخری عشرہ کا تو کرتے ہی تھے تاکہ یہ مبارک رات مل جائے۔ تو اس لیے یہ ہم کو معلوم نہیں کہ وہ مبارک رات ختم گزر چکی یا آئندہ ہے، اس لیے تراویح میں قرآن مکمل ہونا یہ ایک سنت ہے، لیکن ابھی 2 بڑی سنتیں باقی ہیں۔ ایک پورے رمضان میں ہر رات میں تراویح پڑھنا 20 رکعت، چاہے علم تراہی سے کیوں نہ ہو، چاہے سورہ تراویح کیوں نہ ہو۔ اور دوسری اہم سنت شب قدر کی تلاش کرنا، شب قدر کے لیے ہر رات میں عبادت کرنا۔ یہ 2 اہم سنتیں ابھی ہمارے لیے باقی ہیں۔ جو لوگ قرآن کریم مکمل سن چکے وہ ایک سنت پر عمل کر چکے، مگر اس سے 2 بڑی سنتیں ابھی باقی ہیں۔ اس لیے یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ہم فارغ ہو گئے، بلکہ ایک سنت ادا ہو گئی، 2 سنت ابھی باقی ہے۔ اس لیے ان مبارک راتوں کی ہمیں قدر کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اس وقت جو پوری دنیا میں ایک وبا، ایک وائرس کی وجہ سے حالات ہیں، پریشانیاں ہیں، ہم سب جانتے ہیں۔ مجھے تو سمجھ میں نہیں آئے گا وہ کیا ہے، جو ہے یقیناً وہ ایک وبا اور بیماری ہے، لیکن اس کی حقیقت، اس کی نوعیت کیا ہے، اس کے پیچھے کیا سیاست چل رہی ہے، کیا سازش چل رہی ہے، اللہ جانے حقیقت حال۔ لیکن اتنا تو یقینی ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہی ایک قہر ہے،
یہ ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی آزمائش ہے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ اللہ کو راضی کرنے کی ہم کوشش کریں۔ اگر اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے، چاہے جو ہے کتنا بڑا وبا اور مصیبت ہو، اللہ ایک سیکنڈ ایک منٹ میں ختم کر سکتے ہیں۔ اللہ کا ہم غریب لوگوں پر اور اس غریب علاقے پر جو ہے خاص اب تک انعام اور رحمت ہے کہ الحمدللہ اس غریب علاقے میں اب تک کوئی پازیٹیو اور کوئی جو ہے مریض نہیں پایا گیا ہے۔ لہذا ہمیں اللہ سے خصوصی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالی ہماری پوری حفاظت فرمائے، امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے۔ آخر اللہ کتنا ناراض ہو گئے کہ اپنے گھر کے دروازے ہی بند کر دیے۔ جو ہے ایک وقت تھا کہ مسجد میں بلایا جاتا تھا، ہم جاتے نہیں تھے۔ آج یہ ہے کہ ہم جانا چاہتے ہیں، جانے دیا نہیں جا رہا ہے۔ جو ہے یہ عجیب ماحول اور عجیب حالات جو ہے پیدا ہو گئی۔ یہ اللہ کی ایک سنت ہے کہ بندہ کو اللہ جب کوئی نعمت دیتے ہیں اور اس نعمت کی بندہ ناقدری کرتا ہے تو اللہ وہ نعمت چھین لیتے ہیں۔ پھر جو ہے بندہ اس نعمت کے لیے پریشان ہوتا ہے۔ چھیننے کے بعد نعمت کی قدر ختم ہونے کے بعد ہوتی۔ تو یہ مسجدوں کا دروازہ کھلا رہنا، طواف کا سلسلہ جاری رہنا، ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے روض اقدس پر صلاۃ و سلام کا سلسلہ جاری رہنا، یہ سب اللہ کی نعمتیں ہم کو ملی تھی۔ ان نعمتوں کی ہم نے قدر نہیں کی۔ مسجدوں میں اذان ہوتی تھی، حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کے لیے، آؤ کامیابی کے لیے پکارا جاتا تھا، لیکن ہمارے لوگوں نے اس کی قدر نہیں کی۔ تو آج جو ہے کہا جاتا ہے صلوا فی رحالکم، عرب میں یہی اعلان ہوتا ہے کہ اپنے گھر ہی میں نماز پڑھ لو۔ آج مسجد ہم جانا بھی چاہیں تو نہیں جا سکتے۔ اگر کوئی نیا آدمی کسی مسجد میں چلے جائے تو سب لوگ جو دیکھتے ہیں تاک کر یہ کیوں آ گیا، کون آ گیا۔ یہ آج حالات پیدا ہو گئے ہیں۔ یقیناً یہ ہمارے مولا کی ناراضگی کی نشانی ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ایسے وقت میں ہیں ہم اپنے اللہ کو، اپنے مالک کو، اپنے مولا کو راضی کرنے، خوش کرنے کی کوشش کریں۔ جہاں تک ہو سکے ہم زیادہ سے زیادہ عبادت کریں، تلاوت کا بہت زیادہ اہتمام کریں۔ ہمارے ماں باپ نے جو ہم کو قرآن سکھایا ہے وہ اپنے لیے سکھایا تھا، ہم کو اور بھی بہت کچھ سکھایا۔ بہت ساری جو عزتیں اس کی وجہ سے مل رہی ہے، دولت مل رہی ہے، شہرت مل رہی ہے، دنیا کا مال و متاع مل رہا ہے، وہ سب ہمارے لیے۔ لیکن اگر انہوں نے ہم کو قرآن سکھایا تھا بچپنا میں تو یقیناً وہ اپنے لیے۔ اسی لیے ہم اس مہینہ میں خاص طور سے جو ہے تلاوت کا اہتمام کریں اور اپنے مرحومین کے لیے ایصال ثواب کریں۔ دارالعلوم دیوبند کے محتمم حضرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے اپنا واقعہ سنایا کہ میرے ابا حافظ احمد صاحب، ان کے جب انتقال کا وقت قریب آیا تو 10-15 دن پہلے مجھے تنہائی میں بلائے۔ میں تو پہلے ڈر گیا کہ کیا بات ہے، کسی بات پر مجھے ڈانٹیں گے، تنبیہ کریں گے، کیا ہوگا۔ اور بلا کر قریب بیٹھائے اور کہنے لگے بیٹا، جب میرے ابا کا یعنی حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال کا وقت قریب آیا تھا تو مجھے انہوں نے بلا کر ایک بات کہی تھی کہ بیٹا میں تم کو حافظ قرآن بنایا ہوں، اور بھی تم آگے عالم بنو گے، تم کو شہرت ملے گی، عزت ملے گی، وہ سب تمہارا، مگر حافظ بنایا ہوں میں اپنے لیے، اس لیے اب میں دنیا سے جانے والا ہوں، مجھے یاد رکھنا۔ تو میرے ابا نے کہا کہ میں زندگی بھر 2 پارہ ہر دن تلاوت کر کے اپنے والد صاحب کے لیے خاص طور سے ایصال ثواب کرتا تھا، اور فرمایا کہ بیٹا مجھے لگتا ہے کہ میرا وقت بھی قریب آ گیا ہے، میں چند روز کا اس دنیا میں مہمان ہوں، میں بھی جانے والا ہوں۔ میں بھی تم کو جو ہے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ تم حافظ بنے، عالم بنے، اور انشاءاللہ تم کو بہت شہرت ملے گی، عزت ملے گی، دولت ملے گی، لیکن وہ سب تمہارا ہوگا۔ لیکن میں تم کو قرآن سکھایا ہوں اپنے لیے، میں تو اب جا رہا ہوں، مجھے یاد رکھنا۔ تو حضرت قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میرے والد صاحب کا چند روز کے بعد انتقال ہو گیا، اور اس کے بعد سے آج تک میں ہمیشہ 2 پارہ کی تلاوت کر کے والد صاحب کو اسی طرح ایصال ثواب کرتا ہوں۔ ہم لوگ یقیناً سب حافظ تو نہیں ہیں، لیکن قرآن کے پڑھنے والے تو ہیں۔ ہمارے مرحومین نے، ہمارے والدین نے ہم کو قرآن بچپنا میں ضرور سکھایا ہے، لہذا ہم ہر دن قرآن کی تلاوت کر کے ان کے نام پر ایصال ثواب کریں۔
اور رمضان المبارک میں خاص طور سے اگر ایک ختم کریں گے تو گویا کہ 70 ختم کا ہم کو ثواب ملے گا. اتنا بڑا ذخیرہ ہمارے ہاتھ میں آئے گا. وہ اگر ہم اپنے والدین مرحومین کے نام پر بخشیں گے، ایصال ثواب کریں گے تو ان کو کتنا بڑا ذخیرہ ملے گا. اور علماء نے لکھا ہے کہ اگر ایک ختم کر کے ہم پورے خاندان کے نام پر بخش دیے تو اللہ کی سخاوت سے یہی امید ہے کہ بانٹ کر اللہ نہیں دیں گے، ہر ایک کو پورا پورا قرآن کا جو ہے ثواب دیں گے. ایسا نہیں کہ ماں باپ کے نام پر جو ہے ایصال ثواب کیے تو آدھا ان کو آدھا ان کو اللہ دیں. اللہ ہر ایک کو پورا پورا ثواب دیں گے. اس لیے اس مبارک مہینہ میں ہم تلاوت کا بھی زیادہ سے زیادہ اہتمام کریں، ذکر و تسبیح کا اہتمام کریں. یہ مبارک مہینہ جو ہے اللہ نے ہم کو اپنے گھروں کو آباد کرنے کے لیے دیا ہے. خاص طور سے جو ہے ایک حدیث میں ہے کہ لا تجعلوا بیوتکم قبورا، کہ اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ، گھر میں بھی کچھ عبادت کرو. چنانچہ علماء نے لکھا ہے کہ نفل عبادت گھر میں کرنا بہتر ہے. لیکن ہمارا سماج اب تک ایسا تھا کہ جو نمازی لوگ ہیں ان میں بھی 99% لوگ مسجدوں کو تو ماشاءاللہ آباد کرتے ہیں، گھر میں وہ نوافل نہیں پڑھتے، گھر میں عبادت نہیں کرتے. جو ہے نفل سنت سب مسجد ہی میں پڑھتے ہیں، تلاوت بھی مسجد ہی میں کر لیتے ہیں، بعض تہجد بھی مسجد ہی میں جا کے پڑھ لیتے ہیں ماشاءاللہ. لیکن گھروں میں عبادت کا جو ہے ماحول نہیں. حالانکہ یہ بھی اللہ کے نبی کی بڑی سنت ہے. تو ان برائیوں میں، ان شر اور فساد اور وبا اور مصیبت میں بھی اللہ نے یہ ایک نعمت ہمیں دی ہے کہ ہم اپنے گھروں میں تلاوت، تسبیح، نوافل، اب تو فرائض بھی پڑھ کر اپنے گھروں کو جو ہے منور کریں. گھروں میں عبادت کے نور سے روشن گھر میں جو ہے کو روشن کریں. یہ اللہ نے ہم کو موقع دیا ہے. لہذا ہم گھروں میں اپنا نظام چالو رکھیں، نوافل کا، تلاوت کا، تعلیم کا. اپنے گھر کے بچوں کو جو مستورات کو لے کر جو ہے اسی طرح ہم تعلیم کریں جس طرح مسجد میں تعلیم ہوتی تھی. تو ہمارے گھر میں اس کی وجہ سے نور اور روشنی پیدا ہوگی، گھر سے وبا مصیبت دور ہوگی. اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.